خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، ہم غسل استحاضہ ختم کر چکے ہیں اور غسل نفاس پر آئیں گے، لیکن غسل استحاضہ میں ایک سوال باقی رہ گیا تھا، اور وہ ہے کہ غسل کی صورتحال استحاضہ کی کیا ہے. تو وہ بتانے سے پہلے میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی 2 باتیں آپ کو بتاؤں گا جو ہٹ کے ہیں باقی مراجع سے. نمبر 1 یہ ہے کہ ان کا فرمانا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سیدانیوں کا جو زمانہ ہوتا ہے تو مینوپاز جسے کہتے ہیں، تو مینوپاز ان کا مختلف نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہوتا ہے 50 سال 60 سال کوئی مینوپاز نہیں ہوتا. ہر عورت کا مینوپاز 50 سال پر تک آتا ہے، اور 50 سال کے بعد یا عیسیٰ کے احکام جاری ہوں گے، چاہے سیدانی ہو چاہے نہ ہو. یہ ایک ان کا نقطہ نظر ہے جو کہ ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے. اور دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے وہ بھی ایک انقلابی نقطہ نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ استحاضہ کی 3 قسمیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ صرف 2 قسمیں ہوتی ہیں. یا تو استحاضہ قلیلہ ہے یا استحاضہ کثیرہ ہے، یہ متوسطہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. تو بہرحال، تو اس کے بعد اب غسل استحاضہ متوسطہ میں جب استحاضہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جب آپ غسل کریں گے غسل استحاضہ تو وہ کفایت نہیں کرے گا کس چیز کی؟ وضو کے لیے. لہذا غسل کے بعد، پہلے نہیں بلکہ بعد میں وضو کرنا ہوگا. یہ کس کا یہ ہے فتویٰ؟ آیت اللہ العظمی سید علی السیستانی کا. تو اس بارے میں عام طور پر میں اس میں ان کے باقی لوگوں نے زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں کہا. دوسری چیز بھی انہی کی وضاحت سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر استحاضہ کثیرہ ہو، کثیرہ یعنی پٹی تک بھی استحاضے کا خون آ جائے تو استحاضہ کثیرہ کہا جاتا ہے. جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو غسل استحاضہ کیا جائے وہ کفایت کرتا ہے وضو کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. استحاضہ کثیرہ میں غسل استحاضہ کثیرہ میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل پر ہی آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر متوسطہ ہوا تو اس میں غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے بعد میں. تو پھر جو قلیلہ ہے آپ کو پتہ ہے اس میں غسل کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، اس میں وضو صرف وضو کرنا ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک نقطہ یہاں ہے اور وہ یہ ہے کہ حائضہ ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حائضہ کے لیے ہم نے یہ مسئلہ نہیں بتایا اور یہ اہم مسئلہ ہے. کبھی کبھی اگرچہ ہم بستری حرام ہے لیکن کچھ لوگ
جاہل قسم کے ہوتے ہیں وہ ہم بستری کرتے ہیں، اور اس طرح حائضہ جو ہوتی ہے وہ ایک تو حائض کا غسل اس کو کرنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں وہ مجنب بھی بن جاتے ہیں، مجنب اس پہ غسل جنابت بھی ہوتا ہے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ وہ غسل حائضہ کے ساتھ ساتھ غسل جنابت بھی کرے، اس کے ذمہ پھر 2 غسل ہوتے ہیں۔ یہ بات تھی۔ پھر ہم خون نفاس پر آتے ہیں۔ خون نفاس مختصر ہے، خون نفاس میں کوئی خاص نہیں ہے، خون نفاس، اور خون نفاس کو کچھ لوگ خون ولادت بھی کہتے ہیں۔ خون ولادت کیوں کہتے ہیں اور خون نفاس کو؟ کیونکہ یہ خون جو ہے یہ صرف اس خون کو کہا جاتا ہے جب بچہ جنم لے، تو جب اس کا پہلا عضو باہر آ جائے، چاہے اس کے ہاتھ آ جائیں، چاہے سر آ جائے، چاہے ٹانگیں آ جائیں، ٹانگوں سے بچہ باہر نکل آئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، تو سر سے نکل آئے تو وہ بڑی آسانی کا جو ہوتا ہے حمل کا، زچہ کا یہ ہونا، تو وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پہلا عضو باہر نکلتے ہی جو خون شروع ہو جائے گا اس کو خون نفاس کہتے ہیں، خون ولادت کہتے ہیں۔ اور اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ اس کی مدت ہوتی ہے 10 دن۔ اس کی مدت ہوتی ہے 10 دن۔ 10 دن کا مطلب نہیں ہے کہ 10 دن ہی ہمیشہ زچہ کا خون نکلتا رہے گا، نہیں، کبھی کبھی جو خون ہے وہ بڑی دیر تک خارج ہوتا رہتا ہے، لیکن ابتدائی 10 دن جو ہوں گے شروع ہونے سے، خون خارج ہونے سے، اس کو خون نفاس کہیں گے۔ اگر 10 دن سے زیادہ خارج ہو جائے بعد والے خون کو، 10 دن سے زائد جو خون نکلے گا اس کو خون استحاضہ کہا جائے گا، اور اس پر حکم لگے گا خون استحاضہ کا۔ خون نفاس جمع خون استحاضہ، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اگر یہ والا 10 دن تو یہ 8 یعنی 18ویں دن تک، 18 دن تک ٹوٹل 2 کا، یہ جمع یہ 18 دن تک۔ اور اگر کبھی 18 دن سے بھی زیادہ خون جاری ہوا، کبھی مہینوں جاری رہتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ 18 دن گزرنے کے بعد تشخیص کرنا پڑے گا جو خون اب بھی نکل رہا ہے وہ خون حیض تو نہیں۔ اگر خون حیض کی علامتیں اس میں ہوں گی تو پھر اس صورت میں پہلے 10 دن کا خون نفاس، اس کے بعد 8 دن کا خون استحاضہ، اور اس کے بعد خون حیض، لگاتار 3 خون۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں بھی استحاضہ کی ہی علامات ہیں تو پھر اس کو خون استحاضہ ہی تصور کیا جائے گا۔ یہ مشخص کرنا، اس کی تشخیص کرنا ہماری ماں، بہن یا بیٹی کا اپنا کام ہے، ان کو یہ کرنا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ نمبر 1، اس کے احکام جو ہے خون نفاس کے احکام وہی ہیں جو خون حیض کے ہیں، احکام وہی جو خون حیض کے ہیں، خون حیض کے احکام وہی ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے اس میں ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، اس پر کن کن چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ وہی ہیں جو حیض کے اندر۔ اچھا، اب بچہ پیدا ہونے سے پہلے اگر خون آئے تو کیا وہ خون نفاس ہے؟ نہیں، وہ خون نفاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کون سی چیزیں ہیں جو عورت کے لیے حرام ہیں؟ لمس قرآن وغیرہ وہی چیزیں، مسجدوں میں داخلہ، ہم بستری، اسی طرح جس طرح حیض میں ہے، آیات سجدہ پڑھنا، طلاق جاری نہیں ہو سکتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ اور اگر ختم ہو کے احتمال ہو کہ کیا ابھی خون نفاس میرے شرمگاہ میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس ٹیسٹ کو استبراء کہا جاتا ہے۔ وہی استبراء جو حیوانوں کے سلسلے میں ہے اور جو مرد کے سلسلے میں ہے، خون کے بعد یہ پیشاب کے بعد استبراء کرنا، وہی استبراء کر کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ خون اندر تو نہیں ہے۔ اور ٹیسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شرمگاہ میں کچھ دیر کے لیے روئی رکھی جائے، اگر اس پہ خون نہیں لگا اس کا مطلب ہے ختم ہو گیا ہے، تب وہ غسل کر کے پاک ہو کر باقی اعمال جو ہے وہ بجا لائیں گے۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے، اگلا والا غسل شروع ہو جائے گا، اور وہ غسل کون سا ہے؟ وہ ہے غسل مس میت، غسل مس میت، غسل مس میت۔ اب صرف 1-2 غسل باقی ہیں۔
غسل مس میت، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ غسل میت پہلے ہونا چاہیے تھا، ذکر اس کا کرنا چاہیے تھا، بعد میں غسل مس میت آئے گا، کیونکہ جب بھی کوئی میت ہو گیا تو اسی وجہ سے مس میت آئے گا، لیکن تقریباً ہر جگہ آپ کتابوں میں پہلے غسل مس میت کا ذکر دیکھیں گے اور اس کے بعد غسل میت کا ذکر دیکھیں گے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ آپ غور کیجئے، بتا دیجئے غسل مس میت کا تذکر کیوں ہوتا ہے کتابوں میں فقہ کی پہلے، اور غسل میت کا تفکر بعد میں ہو جاتا ہے، تذکر بعد میں ہو جاتا ہے، اس کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے، لیکن غسل مس میت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے۔ بتائیے ایسا کیوں ہے؟ آپ اگر تھوڑا غور کریں بتا سکتے ہیں۔ شاباش۔ کیونکہ میت کو غسل دینے کے بعد اگر اس کو مس کیا جائے تو ہاں وہ تو ہے، میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں ہم غسل نفاس کے بعد غسل مس میت پر آتے ہیں، تو یوں تو اندازہ ہوتا ہے نہیں، پہلے تو غسل میت کا ذکر ہونا چاہیے تھا، حالانکہ غسل مس میت کا پہلے ذکر کریں گے، اس کے بعد ذکر کریں گے غسل میت کا۔ ایسا کیوں ہے؟ شاباش۔ دینے والے کا غسل مس میت ہوتا تو وہ پاک مت نہ ہوگا پھر میت کا جو بدن ہوگا؟ یہ بنیادی طور پر جواب صحیح نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی، بہت قابل قدر ہے، کوشش کرنی چاہیے، چاہے نتیجہ نکلے یا نہیں نکلے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ شاباش، بتائیے کوئی بات آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں، آپ ان دونوں نے تو کوشش کی، اپنی طرف سے کوشش کی، اس کے مارکس ملیں گے لیکن ٹوٹل مارکس نہیں ملیں گے۔ شاباش۔ نہیں، آپس میں مشورہ یہ نہیں چلے گا، یہ اس کو دھاندلی میں کہوں گا، یہ دھاندلی، مشورے کے بغیر آپ کہیں گے یہ دھاندلی نہیں ہوگی تو پھر مانا جائے گا۔ شاباش۔ ہاں جلدی جلدی، ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے، آپ نہیں بتا رہے، دیکھیے۔ ہاں جی، اگر کسی میت کا مس ہو گیا، ہاں میت کا مس ہو گیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غسل میت کرنا ہے، اس لیے یہ کرنا ہے۔ نہیں، یہ جواب نہیں ہے، آپ ڈیلی آتے تو پتہ ہوتا۔ شاباش۔ نہیں، دیکھیے سیدھی سی بات ہے، بہت آسان سوال ہے اور آپ غور نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، اور غور کرنے والے ہی عقل مند ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اولی الالباب کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور نتیجہ نکالتے ہیں اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو کچھ پیدا کیا ہے اے ہمارے رب اس کو باطل ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو یہ کون بتائے گا؟ صرف وہ جو غور و فکر کرے۔ تو یہاں بھی غور و فکر کرنا تھا۔ یہ مجھے بتائیے جتنے غسل اب تک ہم نے پڑھے، یہ غسل مکلف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جس کے اوپر غسل جنابت ہے تو اٹھے گا اور کرے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس کے اوپر غسل حیض ہوگا اٹھے گی اور کرے گی، جس کے اوپر غسل استحاضہ ہوگا اٹھے گی اور کرے گی، جس کے اوپر غسل نفاس ہوگا اٹھے گی اور کرے گی، اور جس کے اوپر غسل میت ہوگا، مس میت، اٹھے گا کرے گا، کیونکہ مس میت ہے۔ تو یہ سب کے سب غسل جو ہے یہ ہے واجب عینی، واجب عینی یعنی خود یہ انجام دینے۔ اب اس کے بعد جو غسل میت آئے گا، کیا وہ واجب عینی ہے کہ جب کوئی مرے گا آپ کہیں گے اٹھو اپنا غسل کرو؟ نہیں کہیں گے نا، تو واجب عینی نہیں ہے، تو غسل میت جو ہے وہ اس پر واجب نہیں ہے، غسل میت پر واجب نہیں ہے، تو یہ لوگوں پر ہے واجب، اور اس کو کہتے ہیں واجب شاباش کفائی، یہ واجب کفائی ہے۔
تو یہ سب کے سب اب تک کے غسل ہے واجب عینی، اس لیے ایک کے بعد ایک آ گیا، ایک کے بعد ایک آ گیا. لیکن جب غسل میت آئے گا تو واجب اس میت پر نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ پاس میں ہوں گے، بلکہ تمام مسلمانوں پر واجب ہو جائے گا. جب ایک یا دو اٹھ کے اسے غسل دیں گے، باقی لوگوں سے وہ ساقط ہو جائے گا، باقی لوگوں پر پھر واجب نہیں رہے گا. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. تو واجب کفائی کیونکہ اب تک غسل جو ہے وہ واجب کفائی نہیں ہے، بلکہ خود مکلف کو کرنی ہے غسل، تو اس لیے وہ واجب عینی ہے. تو اسی وجہ سے مس میت پہلے نفاس کے بعد آ گیا، اور غسل میت جو ہے واجب کفائی ہونے کی وجہ سے، الگ طریقے کا غسل ہونے کی وجہ سے، دوسرے مکلفین پر واجب ہونے کی وجہ سے یہ الگ کٹ گیا. اوکے، بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. جب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ سوال ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ کوئی مشکل نہیں ہے. مس میت جو ہے، مس میت کا مطلب ہے مس کریں آپ میت کی کسی بدن کے حصے کو، مس کریں گے تو غسل آپ کے ذمہ ہوگا. لیکن کس چیز کو مس کریں گے؟ اس کے بدن کو مس کریں گے، بدن کو مس کریں گے، بدن کے کسی حصے کو مس کریں گے، کسی حصے کو مس کریں گے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں اور بالوں کو بھی مس کریں گے. تو کچھ مراجع اس کو بھی غسل مس میت واجب سمجھتے ہیں. تو اب یہ ہے کس جگہ مس کریں گے، لیکن کب؟ جب تک جان نکلتی ہے کچھ دیر تک انسان کا بدن گرم رہتا ہے، کچھ دیر تک انسان کا بدن گرم رہتا ہے. اور سائنٹیفکلی سائنسی انداز سے اگر بالکل تازہ مرنے سے پہلے آپ میت کا شیو کریں گے تو وہ مر جائے گا ساتھ ہی. آپ نے آخری لگایا ایک پھڈا تو مر گیا، فرض کر لیں. تو جب وہ ساتھ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ گرم رہتا ہے تو سائنسی حساب سے 10 منٹ تقریباً اس کے اندر گروتھ وغیرہ جاری رہتی ہے. اور یہی وجہ ہے 10 منٹ کے اندر تھوڑے سے بال اگ جاتے ہیں. تب بھی آپ چاہے بالکل زیرو اس کا کریں گے شیو تو، لیکن 10 منٹ کے اندر جتنا واپس اگنا چاہیے اتنا اگتا ہے اس کے بعد. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس کا مطلب ہے 10 منٹ تک تقریباً اس کا بدن بھی گرم رہنا چاہیے. بہرحال جتنی دیر رہے اتنی دیر، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک اس کا بدن گرم ہے اتنی دیر تک اگر آپ اس کو مس کریں گے کوئی غسل نہیں ہے، کوئی غسل نہیں ہے. لیکن جو ہی اس کا بدن ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور ٹھنڈا پڑ جانے کا مطلب کیا ہے کہ نرمی شرمی ختم ہو جائے گی، وہ سخت بن جائے گا، ہڈی جیسا بن جائے گا، وہ لاشا ہڈی جیسا بن جائے گا، سخت بن جائے گا. اور اسی 10 منٹوں میں لہذا آپ کو ان کی آنکھیں بھی بند کرنی ہے اور اس کا منہ بھی بند کرنا ہے، انہی 10 منٹوں کے اندر. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جتنی دیر تک وہ گرم ہے اس کا بدن اتنی دیر تک آپ اس کا منہ بھی بند کریں اور وہ باندھے کپڑا، اور اس کی آنکھیں بھی بند کریں، تاکہ اس کی لاش جو ہے بعد میں، ناش جو ہے اس کی، وہ ناش بعد میں منہ بھی بند رہے گا اور آنکھیں بھی بند رہیں گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور جب وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا پھر اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلیں گی، منہ بھی نہیں کھلے گا، مسئلہ ختم ہے. لیکن اس 10 منٹ کے اندر آپ اس کا بند کریں گے. لیکن جب تک یہ گرم ہے بدن اس وقت تک آپ کو وہیں تیار رہنا چاہیے، کہیں یہ حرکت نہ کرے، ہونٹوں کو، آنکھوں کو، اپنا منہ نہ کھولے، ورنہ دوبارہ کھل جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ منہ بھی بند ہونا چاہیے، آنکھیں بھی بند ہونی چاہیے. حجاب آ گیا نا بیچ میں، ایک حجاب آ گیا، پردہ آ گیا. اور وہ پردہ کس چیز کا ہے؟ اس دنیا سے. آپ یہ دنیا کو اس بدن سے نہیں دیکھ سکتا، اس بدن سے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس دنیا کا سانس ہوا لے نہیں سکتا. اگر آپ کھلا رکھیں گے تو اسے پرابلم ہو جائے گی، بعد میں بند نہیں ہو جائے گا، اور ممکن ہے ایک دم سے کیڑے وغیرہ اس کے بدن میں اندر چلے جائیں. تو یہ ہے کس موقع تک آپ ہاتھ لگائیں گے کوئی پرواہ نہیں، غسل نہیں آپ پر چڑھے گا، غسل مس میت. اور جب پھر ٹھنڈا بدن پڑ گیا تو اس کو غسل دینے ہیں. جب تک غسل 3 دیے جائیں گے تو وہ 3 غسل، پہلا کس چیز سے؟ صدر سے،
دوسرا صدر ملے پانی سے. ہم کہتے ہیں آب صدر سے، یہ صحیح لفظ نہیں ہے کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صدر سے مضاف ہو گیا پانی. مضاف نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا صدر ڈالنا چاہیے. اسی طرح سے بعد میں صدر کے بعد کافور کے پانی سے، یہ کافور کا پانی نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کافور تھوڑا سا ملے ہوئے پانی سے غسل دینا ہے. اور پھر آخر پر تیسرا آب خالص سے، مطلق پاک خالص مباح، اس پانی سے بعد میں غسل دینا ہے. تو جب اس کو یہ تینوں غسل دیے جائیں، تیسرا غسل آخری جو بائیں طرف والا بدن دھلا جائے گا، تب تک نہ دھلا جائے گا، تب تک پھر غسل چڑھے گا. لیکن جب دھل جائے گا، ختم ہو جائے گا آخری، تو اس کے بعد اس کے بدن کو آپ پھر ہاتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ اب پاک ہے، وہ بدن اب پاک ہے اور آپ کے ذمہ غسل مس میت نہیں چڑھے گا. کلیئر؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ ہے غسل مس میت. اب غسل مس میت میں ایک تو آپ نے بتا دیا کہ غسل مس میت نمبر 1 غسل مس میت یہ والا ٹھنڈا بدن، یعنی بدن ٹھنڈا ہونے کے بعد مس کیا جائے. یہ ایک. اور دوسرا 3 غسل دینے سے پہلے مس کیا جائے. اور تیسرا یہ دونوں چیزیں جو ہے نماز اور عبادات کے لیے یہ غسل جو ہے کے لیے شرط ہے. یہ شرط ہے، یعنی ہمارا شرط پوری نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادات نہیں کر سکتے. یہ شرط ہے. اب اس میں استثناء ہے، کن حالتوں میں غسل مس میت نہیں ہے. چند حالتوں میں غسل مس میت نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ شہید معرکہ ہو، شہید ہو اور وہ بھی معرکے والا شہید، لڑتے لڑتے جو شہید ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ زخمی ہوا اور گھر پہنچ کے مر گیا، وہ شہید نہیں مانا جائے گا. اس سے مس غسل بھی دینا ہوگا، کفن بھی پہنانا ہوگا، اور آپ اس کو مس کریں گے تو غسل مس میت چلے گا. لیکن اگر شہید معرکہ ہو تو اس کو ہاتھ لگانے سے آپ کا مس میت نہیں ہوگا، اور نہ اس کو غسل میت دینا ہوگا، اور نہ اس کو کفن پہنانے کی ضرورت ہوگی. اور دوسری استثناء ہے کہ بدن گرم ہو. تیسری استثناء یہ ہے کہ 3 غسل مکمل ہوئے ہوں پھر بھی غسل مس میت نہیں ہے. اب اس میں کچھ 1-2 مسئلے جلدی میں کریں گے. نمبر 1، اگر آپ کو شک ہو کہ یا میت کو غسل دیا گیا یا نہیں، شک ہو، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے، اور آپ کو شک ہو کہ کیا پتہ دیا گیا اور میرا ہاتھ لگ گیا. جب شک ہو، پتہ نہیں ہو، معلوم نہیں ہے غسل دیا ہے یا نہیں، تو پچھلی حالت اس کی کیا ہے؟ میت کی، میت ہونے کی وجہ پاک نہیں ابھی، تو وہی حکم لگے گا. تو آپ اگر ہاتھ لگائیں گے چاہے اس کو غسل دیا بھی گیا ہو، لیکن آپ ہاتھ لگائیں چونکہ آپ کو شک ہے، تو اس لیے آپ کو غسل مس میت کرنا ہوگا. یا غسل واجب ہے آپ کے اوپر، چاہے اس کو غسل دیا گیا ہو، مگر چونکہ آپ کے یہاں شک ہے، یقین نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے غسل مس میت عام طور پر جیسے ہے اسی طرح وضو سے کفایت نہیں کرے گا. اس میں غسل مس میت کے بعد وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے. اور پھر 3 مسائل. نمبر اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کبھی دیوانہ ہو یا نابالغ ہو اس کا مس میت ہوگا تو کیا غسل مس میت اس میں واجب ہے. لیکن ایک دیوانہ ہے اور دوسرا نابالغ ہے، کیا وہ غسل مس میت کریں گے؟ نہیں کریں گے. وہ کب کریں گے غسل مس میت؟ جب دیوانہ ہوش میں آ جائے، اس کی عقل واپس پلٹ آئے، اور جو نابالغ ہے وہ بالغ ہو جائے. جب ایسا ہوگا تب ان کو غسل مس میت کرنا ہوگا، چاہے 3 سال پہلے کا غسل مس میت ان کے ذمہ ہوگا. دوسری بات،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں یعنی حاملہ جو ہے یا تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے یا ماں بچہ جنتے جنتے مر جاتی ہے. یا تو بچہ مر جائے گا ایک صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ماں ہی مر جائے گی، بچہ زندہ رہے گا. اگر ماں زندہ رہی بچہ مر گیا تو ماں پر غسل مس میت واجب ہے، کیونکہ بچہ اس سے جب جدا ہو گیا تو مردہ تھا، جدا ہو گیا تو مردہ تھا. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا پتہ ہے وہ گرم ہو، لیکن یہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ باہر نکلے گا تب تک وہ ٹائم جو ہوگا، ہم نے کہا تقریباً 10 منٹ، جو گرمی اس میں ہوگی وہ رحم کی گرمی ہوگی، ماں کے بطن کی گرمی ہوگی، زندگی کی گرمی نہیں ہوگی. اس لیے اس کو غسل مس میت ماں کو چڑھے گا. اب اگر ماں ہی مر گئی تو جو بچہ پیدا ہوا تو وہ چونکہ بھی بچہ ہے، لیکن غسل مس میت ان کے بھی جو ہے. جب وہ بڑا بن جائے گا، بڑا ہو جائے گا اور بالغ ہو جائے گا، نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، تو گھر میں سے کوئی ایک اس کو بتائے گا آپ کی ماں مر گئی تھی، لہذا غسل مس میت آپ کے ذمہ ہے، تو وہ غسل دے دیجئے، اپنا غسل انجام دیجئے. تو کیونکہ وہ ایک مردے کے بطن سے الگ ہو کے مس کرتے کرتے باہر آئے، اس لیے اس پر بھی غسل واجب ہے. اور تیسری چیز یہ ہے، کبھی کبھی ہم کہیں ایک ہڈی دیکھتے ہیں نا، یا کہیں مقبرے میں دان دیکھتے ہیں، تو کوئی لوگ کہتے ہیں آپ کو غسل مس میت دینا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہڈی تھی یا یہ دان تھا یہ تو مردے کا تھا، مردے کے بدن کا ایک حصہ تھا. نہیں، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی صاحب نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی نے اس مسئلے کو بیان کر کے کہا ہے کہ اس میں کوئی غسل مس میت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.